اس ہفتے کہ پبلک آپ کو کیا سمجھتی ہے اور آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنے آپ کے کیے ہوئے کاموں کی صلہ دیں، ان کو اپریشیٹ کریں. ملازمت کے حوالے سے بھی آپ جو ہے بڑی کشمکش میں ہیں اور ملازمت کے حالات سے بڑے متاثر ہیں اور بڑی کشمکش میں گرفتار ہیں ملازمت کے حوالے سے. آپ چاہتے ہیں کہ ملازمت کروں یا نہ کروں، تو آپ کو ان چیزوں میں توازن پیدا کرنا پڑے گا. نمبر 1 پبلک لائف میں اور اپنے آپ میں، اور دوسرا جو ہے ملازمت کے بارے میں اچھی طرح سوچیں کہ آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب میں دوسرے برج کی طرف آ رہا ہوں. اس برج کا نام ہے سور. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں. تو آپ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے آپ اپنے مالی معاملات میں بڑا جارحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. مالی معاملات میں فیصلہ کرنے میں بھی آپ بڑی جلد بازی سے کام لے رہے ہیں. مالی معاملات کے جو فیصلہ کرنا ہے اسے بڑا سوچ سمجھ کر آپ کو کرنا ہوگا. اس سلسلے میں آپ جو پیشہ ورانہ لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ کس طرح کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. ضروری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جلد بازی سے بچیں اور جلدی فوائد حاصل کرنے سے بھی بچیں. آپ آئیے میں تیسرے برج کی طرف آتا ہوں. جلدی اگلے ہفتے آپ 2 موڈ میں رہیں گے. ایک آپ کا موڈ یہ ہے کہ میں اپنے جو تعلقات ہیں اور جو میرے رابطے ہیں ان کے بارے میں کیا کروں، ان کو بڑھاؤں یا کم کروں. دوسری خواہش آپ کی یہ ہے کہ میں آزادانہ زندگی گزاروں بغیر کسی تعلق اور رابطے کے. اس ہفتے آپ ان دونوں چیزوں کو سوچیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کے لیے ضروری بات ہے، جو نئے رشتے یا تعلقات قائم کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح آپ جلدی اپنے رابطے قائم نہ کریں، بلکہ آپ آزادانہ طور پر اپنی سوچ سے کام لیں اور پھر رشتوں کا سوچیں. آپ کو موجودہ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، یا موجودہ رومانی معاملات جو آپ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا مستقبل تک چلیں گے یا نہیں چلیں گے. تو آپ اپنے حالات، تعلقات، رومانوی معاملات کے بارے میں سوچیے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. اب میں چوتھے برج کی طرف آتا ہوں. اس برج کا نام ہے سرطان. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. سرطانی افراد اپنی زندگی کے بارے میں اور پبلک لائف کے بارے میں اس ہفتہ آپ سوچیں گے کہ میں کیا ہوں، میری پبلک لائف کیا ہے. آپ اپنے تحفظ کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ میں اس پبلک لائف میں کس طرح اپنے آپ کو تحفظ پہنچا سکتا ہوں. پھر بھی آپ اپنے موجودہ فیملی کے بارے میں بھی سوچتے رہیں گے اس ہفتہ کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بہرحال اس موجودہ صورتحال میں آپ کو توازن پیدا کرنا چاہیے. دوسروں کی تجاویز کو غور سے سنیں
لیکن آپ اپنے زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے خود سوچیں گے. ویسے یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ زندگی میں ایک طرف زیادہ جھکے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کی سوچیں زیادہ ہیں. یہ ہفتہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ میں توازن پیدا کریں. آئیے میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں. جو لوگ اگست میں پیدا ہوتے ہیں اور جس برو کا نام ہے اسد، انگریزی میں اسے لیو کہتے ہیں. اسی حضرات اپنی فعلی روایات کی پاسداری کرنے کے بجائے، یعنی اپنی فیملی روایات کے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ آزادانہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی فیملی کا اتنا نہیں سوچ رہے بلکہ آپ آزادانہ رویہ اختیار کر بیٹھے ہیں. اس طرح سے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے آپ کی کشمکش پیدا ہو رہی ہے. آپ کوشش کریں کہ فیملی کے جو مطالبات ہیں اور اپنی جو آپ کی ضروریات ان میں توازن پیدا کریں. نہ فیملی کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، نہ اپنے معاملات کو نظر انداز کریں. ان میں توازن پیدا کریں تاکہ فیملی لائف میں آپ اچھی طرح ایڈجسٹ ہو سکیں. آئیے میں چھٹے بری کی طرف آتا ہوں. اس بزرگ کا نام ہے سملا. سملا حضرات، آپ ایک طرف اپنے معاملات کا اور اپنے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آپ حالات کی وسعت چاہتے ہیں. انہیں دو رویوں میں آپ کے ذہن میں بڑی کشمکش ہے. ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھوں اور ان کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرے حالات اتنے وسیع ہو جائیں. تو یہ ان دونوں میں آپ کو توازن پیدا کرنا پڑے گا. ان دو رویوں میں بڑی کشمکش جاری ہے آپ کے ذہن میں. آپ کے روحانی جو معاملات میں ان میں بھی مداخلت ہو رہی ہے اور گڑبڑ ہے. اس ہفتہ آپ کی شادی سے متعلق بھی معاملات جو ہے سرگرم ہو رہے ہیں آپ کی شادی کے بارے میں بھی. اور کوئی شخص آپ کی زندگی میں اس ہفتے داخل ہوگا، اس کے بارے میں بھی پھر آپ کو سوچنا ہوگا. ہفتے کے جو آخری 2 دن ہیں وہ کاروباری طور پر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا ہفتہ جو ہے بھرپور ہے. اسمبلی حضرات اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کر چلیں. آئیے میں ساتویں برج کی طرف آتا ہوں. اس برج کا نام ہے اپنا لبرا، اور اردو میں کہتے ہیں لبرن کو تو لبرا حضرات آپ اس ہفتے ہر صورت خود اعتمادی سے کام لیں. ملازمت کے حوالے سے جلد سے کام نہ لیں. لبرا حضرات رومانوی طور پر مستقبل کے حوالے سے حالات آپ کے غیر یقینی نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ موجودہ جو آپ کے رومانی معاملات میں مستقبل غیر یقینی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے، رومانوی پارٹنر سے تبادلہ خیالات کریں. گھریلو معاملات اور کام یا ملازمت میں توازن پیدا کرنا بھی ضروری ہے. گھر کو اتنا ٹائم نہ دیں کہ ملازمت کے معاملات میں کچھ مداخلت ہو یا فرق پڑے، اور نہ ہی ملازمت کو اتنا ٹائم دیں کہ گھریلو معاملات آپ نظر انداز کر دیں. ان دونوں میں آپ کو توازن پیدا کرنا ہوگا. رومانوی معاملات مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنے رومانوی پڑھنے سے تو تبادلہ خیالات کر لیجیے.
اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے میزانی افراد کہ آپ خود اعتمادی سے پورا ہفتہ خود اعتمادی سے کام لیں اور خود اعتمادی سے کام لے کر اپنے معاملات کو حل کریں. آئیے میں آخر بروج کی طرف آتا ہوں. اس بروج کا نام ہے اقرب. اقربی حضرات اس ہفتہ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ معاشرتی اور تعلیمی جو معاملات ہیں اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. اس ہفتہ آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بجائے حالات کا حقیقت مسادانہ جائزہ لیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. زیادہ اپنے آنے والے جو حالات ہیں ان میں توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا. اس کے بعد اگلا برج آ گیا کوسی حضرات کا. یہ جو کوسی حضرات ہیں یہ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں. برج کا نام ہے کوس. تو کوسی حضرات آپ کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کریں. جہاں آپ کام کرتے ہیں اس وقت کام کرتے ہیں وہاں اختلافات کا پیدا ہونا کا امکان پایا جاتا ہے. اور جہاں آپ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس ملازمت سے پوری ہوتے نظر نہیں آتے. آپ کو ایسی ملازمت تلاش کرنی پڑے گی جو آپ کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہو تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. بہرحال آپ خود بھی سوچ لیجئے جو کچھ اسٹرالوجی کہہ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آئیے اگلے برج کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جو جنوری میں پیدا ہوتے ہیں اور اس برج کا نام ہے جدی. آپ بڑے نظم و ضبط سے کام لینے والے ہیں. اس ہفتے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. اس خوشخبری کا تعلق آپ کی جاب سے بھی ہو سکتا ہے یا صحت سے. آپ کے اپنے جو ذاتی خواہشات ہیں اور زندگی کی جو معاملات ہیں ان میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو ذہنی توازن سے سوچیں کہ میری خواہشات کیا ہیں اور زندگی کیا چاہتی ہے. ان دونوں کو ذہن میں رکھ کر توازن پیدا کریں. مشتری فی الحال رجت میں چلا گیا ہے 4 فروری تک. 4 فروری تک آپ اپنی ملازمت کے حوالے سے بہت اچھا رویہ صبر و تحمل والا رویہ اختیار کریں. اگر جاب مل بھی جائے تو بھی صبر و تحمل سے کام لیں اور جاب کے معاملے میں بہت محتاط رہیں 4 فروری تک. اس کے بعد 4 فروری کے بعد مشتری کی رجت ختم ہونے کے بعد آپ کی صحت اور آپ کے جاب کے ملازمت کے معاملات بہت اچھی شکل و صورت اختیار کر لیں گے. اب میں آتا ہوں اگلے 11ویں برج کی طرف. 11ویں برج کا نام ہے دل. پیدا ہوتے ہیں فروری میں. انہیں دلوی حضرات اس ہفتے آپ کو اپنے صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ ورزش شروع کر دیں تاکہ آپ کے جسم و جان میں توازن قائم رہے. غیر صحت مندانہ خوراک سے ہر صورت دور رہیں. جو دلوی طالب علم ہے اس ہفتہ وہ بہت زیادہ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں. وہ فلسفے کا مطالعہ کریں گے یا اپنے شوق کے مطابق مطالعے کا زور رہے گا. بہرحال آپ اپنے تجسس کے مطابق مطالعہ کرتے نظر جو آپ کا شوق ہے جو آپ کا تجسس ہے اس کے مطابق دلوی طالب علم مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں. اس ہفتے آپ کے دل و دماغ میں اس سے بڑی وسعت پیدا ہوگی اور آپ فلسفے کا نفسیات کا اور نالا موضوعات کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں بڑی وسعت پیدا ہوگی. آخری برج 12واں برج
کا نام ہوت ہے، انگریزی میں انہیں کہتے ہیں پائسس. تو ہوتی افراد اس ہفتہ آپ کی یہ خواہش رہے گی کہ میں اپنے جذباتی اور روحانی طور پر وسیع مطالعہ کروں اور روحانی طور پر آگے بڑھوں. آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ ایسی ہی ایک اور بھی خواہش آپ کی ہوگی کہ میں ایسی ملازمت ملے مجھے یا ایسی میں جاب کروں جس سے آپ معاشرے میں اپنی شناخت کرا سکیں اور معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکیں. آپ پیشہ ورانہ طور پر بھی دلچسپی جو ہے آج کل جو موجودہ اگر ملازمت ہے اسے بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. آپ نے جو سرمایہ کاری کی ہوئی یہودی افراد اس کے بارے میں سوچیے، ذرا دیکھیے کہ سرمایہ کاری کے مثبت منفی کیا پہلو ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں.